بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کی سیرت طیبہ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ چونکہ ہم اس چیز پہ ایمان رکھتے ہیں اور تاریخ گواہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، جن میں سب سے بڑی صاحبزادی کا نام حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے پہلی اولاد تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے 5 برس بعد حضرت زینب پیدا ہوئیں۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے تاج سے سرفراز کیا گیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10 سال تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کم سنی میں ہی ان کے خالہ زاد بھائی ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طے ہو گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ ان کے بھانجے میں اچھی خصلت اور اچھی عادات کی وجہ سے ان کی یہ دلی خواہش تھی کہ حضرت زینب کا نکاح ان سے کر دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رضامندی ظاہر کی۔ میاں بیوی میں بہت ہی محبت اور پیار تھا۔ بعثت نبوی کے بعد کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دعوت حق پر لبیک کہنے والوں پر بے پناہ ظلم ڈھانا شروع کیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھیں، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ ان دونوں نے اپنے باپ کے کہنے پر دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دے دی، صرف اس وجہ سے کہ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی تکلیف ہو۔ جب دونوں صاحبزادیوں کو رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی تو ابو العاص کو بھی کفار نے بہت اکسایا کہ وہ حضرت زینب کو طلاق دے دیں، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا اور حضرت زینب سے نہایت اچھا سلوک کرتے رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص کے اس طرز عمل کی ہمیشہ تعریف کی۔ باوجود اتنی شرافت اور نیک نفسی کے ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آبائی مذہب ترک نہ کیا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور حضرت زینب ان دنوں مکہ میں اپنے سسرال میں تھی۔ رمضان المبارک سن 2 ہجری میں جب حق و باطل کے درمیان سب سے پہلی جنگ غزوہ بدر ہوئی تو غزوہ بدر کے میدان میں حق غالب رہا اور قریش مکہ کے بہت سے آدمی مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ گرفتار ہونے والوں میں ابو العاص بھی تھے۔ انہیں ایک انصاری صحابی حضرت عبداللہ نے قید کر لیا تھا۔ اہل مکہ نے جب یہ خبر سنی تو قیدیوں کے قرابت داروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے عزیزوں کی رہائی کے لیے کچھ فدیہ بھیجا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ میں تھیں۔ انہوں نے بھی اپنے دیور کے ہاتھ اپنا ہار شوہر کی رہائی کے لیے بھیجا۔ یہ ہار حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کے وقت جہیز میں دیا تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ ہار پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آ گئی اور آپ دیدہ ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، اگر مناسب سمجھو تو یہ ہار زینب کو واپس بھیج دو، یہ اس کی ماں کی نشانی ہے، اور ابو العاص کا فدیہ صرف یہ ہے کہ وہ مکہ جا کر حضرت زینب کو فوراً مدینہ بھیج دے۔ تمام صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ حضرت ابو العاص نے بھی یہ شرط قبول کر لی اور رہا ہو کر مکہ پہنچے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہمراہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہ وہاں جا کر راستے میں جو ایک مقام آتا ہے جج کا مقام، وہاں ٹھہر کا انتظار کریں، اور جب حضرت زینب مکہ سے اس مقام پر پہنچ جائیں تو انہیں ساتھ لے کر مدینہ آ جائیں۔ حضرت ابو العاص نے وعدے کے مطابق اپنے چھوٹے بھائی کے ہمراہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
مکہ سے مدینہ کی جانب روانہ کر دیا۔ جب کفار مکہ یعنی کافروں کو یہ خبر پہنچی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی مدینہ جا رہی ہیں تو انہوں نے کنانہ بن ربیع اور حضرت زینب کا تعاقب کیا۔ کنانہ بن ربیع حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیور تھے جو ان کو لے کے جا رہے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار تھی۔ کافروں کی جماعت نے حضرت زینب کو اپنے نیزے سے زمین پر گرا دیا اور اونٹ کا منہ پھیرنے کے لیے اپنا نیزہ گھمایا۔ حضرت زینب گر پڑی، وہ حاملہ تھی، سخت چوٹ آئی اور حمل ساقط ہو گیا۔ اس پہ ان کے دیور بہت غضبناک ہوئے اور ترکش سے اپنے تیر نکالے اور انہیں کمان پر چڑھا کر للکار کر کہا کہ خبردار اب تم میں سے کوئی آگے بڑھا تو اسے چھلنی کر دوں گا۔ کافر رک گئے۔ ابو سفیان بھی ان میں شامل تھا۔ اس نے کہا دیکھو اپنے تیر روک لو، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیور نے پوچھا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ ابو سفیان نے ان کے کان میں کچھ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہمیں بہت رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے، یعنی غزوہ بدر کی شکست کا حوالہ دیا اور کہا کہ تم اس سے بخوبی واقف ہو۔ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو اس طرح کھلم کھلا ہمارے سامنے لے جاؤ گے تو ہماری بڑی سبکی ہوگی، شرمندگی ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ تم اس وقت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مکہ واپس لوٹ چلو اور پھر کسی وقت خفیہ طور پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جانا۔ حضرت زینب کے دیور نے یہ بات مان لی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ چند دن بعد وہ رات کے وقت چپکے سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لے کر جج کے مقام پر پہنچے جہاں پہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے انتظار میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے مکہ واپس چلے گئے اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ پہنچے۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی، انتہائی پیار تھا دونوں میاں بیوی میں۔ حضرت زینب کے چلے جانے کے بعد وہ بہت بے چین رہنے لگے۔ حضرت ابو العاص بڑے شریف النفس اور دیانت دار آدمی تھے۔ لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں رکھتے، وہ نہایت دیانت کے ساتھ ان کی حفاظت کرتے اور مالکوں کے طلب کرنے پر فوراً واپس کر دیتے تھے۔ مکے میں ان کی اس قدر ساکھ تھی کہ لوگ اپنا مال تجارت انہیں دے کر فروخت کرنے کے لیے دوسرے ملکوں میں بھیجا کرتے تھے۔ سن 6 ہجری میں ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تجارتی قافلے کے ہمراہ شام جا رہے تھے کہ ایس کے مقام پر مجاہدین اسلام نے قریش کے قافلے پر چھاپا مارا اور تمام مال و اسباب پر قبضہ کر لیا۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کر مدینہ چلے گئے اور دوسرے مشرکین کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا۔ حضرت ابو العاص نے مدینہ پہنچ کر حضرت زینب کی پناہ لی۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی کہ ابو العاص کا مال انہیں واپس کر دیا جائے۔ چونکہ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں حضرت زینب کے ساتھ اچھے دن گزارے تھے اور اچھا سلوک کیا تھا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا لحاظ کرتے تھے۔ صحابہ سے فرمایا اگر تم ابو العاص کا مال واپس کر دو گے تو میں ممنوع احسان رہوں گا۔ صحابہ کرام کو تو ہر وقت خوشنودی رسول چاہیے ہوتی تھی۔ فوراً تمام مال و اسباب حضرت ابو العاص کو واپس کر دیا اور وہ تمام مال و متاع لے کر مدینہ پہنچے۔ تمام لوگوں کی امانتیں واپس کر دی۔ پھر اہل مکہ سے مخاطب ہو کر بہت خوبصورت الفاظ فرمائے کہ اے اہل قریش، اب میرے ذمہ کسی کی کوئی امانت تو نہیں رہی۔ تمام اہل مکہ نے یک زبان ہو کر کہا بالکل نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ ایک نیک اور باوفا شخص ہو۔ حضرت ابو العاص نے یہیں پہ اعلان کیا اپنے اسلام لانے کا اور فرمایا تو سن لو کہ میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اللہ کی قسم اسلام قبول کرنے میں مجھے صرف یہ امر مانے تھا کہ تم لوگ مجھے خیانت کرنے والا نہ سمجھو۔ اب تمہاری اس گواہی پہ میں اقرار کرتا ہوں۔ اور پھر کلمہ شہادت پڑھا اور اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ
عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بچے تاریخ میں آتے ہیں، جن میں ایک لڑکا تھا حضرت علی اور ایک بیٹی تھی حضرت امامہ۔ حضرت علی کے بارے میں بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ بالغ ہونے سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، اور بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ ایک جنگ میں شہید ہو گئے تھے، جبکہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھی، ان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لاڈ و پیار کے کئی واقعات آتے ہیں، جن میں ایک یہ بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو حضرت امامہ دوڑ کر آپ کی گود میں بیٹھ جایا کرتی تھی، اور صحن حرم یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے صحن میں ہی پلی بڑھی ہیں، اور حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کو اپنی خالہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھا اور اکثر ان کے گھر آیا جایا کرتی تھی۔ اور یہاں اس بات کا بھی ذکر کر لیتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بستر مرگ پہ تھی اور دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت قریب پہنچ گیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصیت فرمایا کہ میرے جانے کے بعد اگر آپ نے نکاح کرنا ہو تو امامہ سے کرنا۔ حضرت امامہ چونکہ خالہ کے گھر کے حالات کو اور انتظام کو بہتر طور پہ سمجھ چکی تھی، تو حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، جو کہ حضرت زینب کی پہلی بیٹی تھی۔ تو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امامہ سے ایک بچہ ہوا جس کا نام محمد بن علی تھا، اور واقعہ کربلا میں جو 72 اہل بیت شہید ہوئے ہیں، ان میں سب سے پہلے جو شہید تھے وہ محمد بن علی تھے، جو حضرت علی اور حضرت امامہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا۔ تو واقعہ کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کی قربانی کے ساتھ ساتھ ہم ان حضرات کو بھی نہ بھولیں جو اہل بیت میں سے تھے اور انہوں نے اپنی قربانیاں دی تھیں۔ تو چونکہ حضرت زینب اور حضرت ابوالعاص شرک کی وجہ سے ان کی آپس کی تفریق ہو گئی تھی، اس لیے جب حضرت ابوالعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرف با اسلام ہو کر وہ مدینہ پہنچے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو پہلے حق مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کر کے حضرت ابوالعاص کے گھر بھجوا دیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت زینب اور حضرت ابوالعاص زیادہ دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ نہ رہ سکے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہی، اور سن 8 ہجری میں خالق حقیقی کو جا ملی، اور اس کا سبب ان کا وہ اسقاط حمل تھا، اس کی تکلیف تھی جو پہلی مرتبہ مکہ سے آتے ہوئے ان کو اس مقام پر ملی تھی جہاں پہ ان کو نیزہ مارا گیا تھا۔ حضرت ام ایمن، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق میت کو غسل دیا، اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی خاتون تھی جن کے فوت ہونے کے وقت کفن دفن کے جو اسلامی احکامات ہیں وہ نازل ہو چکے تھے، اور ان کو اسی کے مطابق غسل دیا گیا۔ چونکہ پہلی مرتبہ غسل تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو بتا رہے تھے، اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ غسل دے رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب غسل سے فارغ ہو جانا تو مجھے اطلاع کرنا۔ آپ کے حکم کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہبند عطا فرمایا اور ہدایت کی کہ میرے اسی چادر یعنی اسی تہبند والی چادر میں میری بچی کو کفن دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ زینب میری سب سے اچھی بیٹی تھی جس کو میری محبت میں ستایا گیا اور میری محبت میں تکلیف دی گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، اور آپ کے شوہر ابوالعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مل کے ان کو قبر میں اتارا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے کچھ ہی عرصہ بعد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وفات پائی۔ وفات سے پیشتر انہوں نے اپنی بچی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت زبیر بن عوام جو ان کے ماموزاد بھائی تھے ان کی سرپرستی میں دے دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی وفات کے بعد حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت زبیر کی ضمانت پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں دے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام صحابیات، بنات مطہرات، ازواج مطہرات اور ان صحابیات کی سیرت طیبہ کے ایک ایک پہلو پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما توفیقی الا باللہ۔